إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے حاجی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تم مجھ سے دعا کرو اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے. آج میرے خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہے کب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، یعنی تو یوں کہو کہ کیا کرنے سے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. جیسا کہ سب سے پہلی بات جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود آیت میں کہتی ہے کہ لوگوں تم مجھ سے دعا کرو. نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی، روزہ نہیں رکھیں گے تو سزا ملے گا. اس طرح دعا نہیں کریں گے تو بھی سزا ملے گا، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے. دعا بھی عبادت. نماز نہ پڑھے تو انسان کو سزا ملتا ہے، دعا نہ کرنے سے بھی انسان کو سزا ملتی ہے. کیا سزا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو دعا نہیں کرتا ہے ایسے بندوں پر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. اللہ کا غصہ. بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ دعا کرتے ہیں، کتنے وقت ہم میں سے دعا کرتے ہیں. انسان ہمیشہ دعا کرے. بلکہ میرا جو عنوان ہے کب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، سب سے پہلی جو بات ہے کہ ڈائریکٹ ہم اللہ سے دعا مانگیں. ڈائریکٹ ہم اللہ سے. بعض لوگ دعا کرتے ہیں نبی کے وسیلے سے اللہ میری دعا قبول کر دے. کہاں ہے وہ؟
بدعت ہے اس طرح ڈائریکٹ اب اللہ سے. تو اللہ نے وہی کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اللہ تم ڈائریکٹ اے لوگو تم ڈائریکٹ مجھ سے دعا مانگو, اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. پہلی جو چیز ہے ڈائریکٹ اگر ہم اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ تو ہم ہماری مدد فرما, اللہ تو ہم کو رزق دے, ڈائریکٹ اب اللہ سے مانگے. جب ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری جو چیز کب اللہ ہماری دعا قبول کرے گا, دوسرا بدعت نہ کرو, کبھی بھی بدعت نہیں. بدعت کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ, جو بھی بدعت کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. جو بھی بدعت, ہم کیا بولتے ہیں صاحب چھوٹی بدعت ہے نا, چھوٹی ہو بڑی ہو بدعت بدعت ہے, یاد رکھیں. چاہے رتی برابر بھی بدعت ہو, ہم ہمیشہ وہ جمعے خطبے میں وہ سنتے ہی نا دعا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی ایک مسلمان کو نار جہنم تک لے کر جاتی ہے. یہ 40واں یہ 10واں کسی کے انتقال کے بعد قرآن خوانی سب بدعت ہے, یاد رکھیں یہ بدعت ہے. اگر آپ بدعت نہیں کریں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے. اسی وجہ سے حدیث میں حتی یدع بدعتہ, اگر آپ بدعت کو چھوڑ دیں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. دوسری جو چیز ہے بدعت نہ کرو. امی بولے ابا بولے نہیں یہ 40ویں کر لیں گے, نہیں, یہ کچھ بھی بدعت شریعت پہ جائز نہیں. جب بدعت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. تیسری جو بات ہے دعا کب قبول ہوتی, کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ان المؤذنین یفضلوننا, اے اللہ کے نبی یہ تو اذان دینے والے جو ہے نا ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہ جو اذان دیتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت حدیث میں آتا ہے کہ من اذن 12 سنہ وجبت لہ الجنہ, جو 12 سال اذان دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے اگر تو توحید پرست ہے. حدیث صحیح, اذان دینے والوں کی فضیلت ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یستغفر لہ کل رطب ویابس سمع, انسان اذان دیتا ہے, یہاں درخت ہے, جو بھی اس اذان کا کلمہ سنتا ہے, یہ درخت بھی اذان کا کلمہ سن کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ مؤذن کے گناہوں کو معاف کر دے. جہاں تک اذان کا آواز جاتی ہے وہاں تک پتھر درخت تمام دعا کرتی ہے مؤذن کی. اتنی بڑی فضیلت ہے. صحابہ آ کر کہتے اللہ کے نبی مؤذن کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے, ہم کو کیا کریں, ہم اذان نہیں دیتی, ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل کما تقولون, مؤذن جو کہتا ہے اسی طرح تم کہو, جیسا کہ اذان کا جواب دینا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل تعطا, اذان کا جواب دینے کے بعد فوری اگر آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یہ تمہارے لیے انعام ہے. یعنی کہ اذان کا جواب دینے کے بعد فوری دعا کرنا. عورتیں گھر میں رہتی ہے, محلے میں اذان ہوتی ہے, اذان کا جواب دے, جواب دینے کے بعد فوری کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتے ہیں, وہیں کھڑے ہو کر دعا کریں. آسان دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وہ دعا ہے جس میں دنیا و آخرت دونوں ہی یاد رہے. اللہ مجھے دنیا بھی اچھا کر دے اور میرا آخرت بھی اچھا کر دے. بہترین دعا ہے. آپ دکان میں بیٹھے ہی اذان ہو رہی, اذان کا جواب دو, اذان کے جواب دینے کے فوری بعد اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اسی طرح ایک اور کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی, وہ یہ ہے کہ جب مرغہ بانگ دیتا ہے. جب ہم سنتے ہیں مرغہ ہوتا ہے بانگ دیتا ہے, ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ جو نا بانگ دیا مرغہ بس. حدیث میں کیا ہے اذا سمعتم صیاح الدیک, جب مرغی کا بانگ سنو فاسألوا اللہ من فضلہ, اے لوگوں ایسے وقت تم اللہ سے دعا مانگو. کیوں؟ فإنها رأت ملکا, جب مرغی فرشتے کو دیکھتی ہے تو بانگ دیتا ہے. مرغی جب فرشتے کو دیکھتا ہے تو بانگ دیتا ہے. ایسے وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے. کتنے لوگ ہم میں سے دعا کرتے ہیں, کتنے لوگ ہم میں سے دعا. آپ گاڑی میں جاتے ہیں, مرغی کا بانگ کی آواز آئے اسی وقت دعا کرو. جب بھی مرغی کے بانگ کا آواز آتا ہے, جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے. اسی طرح حلال کمائی, اگر آپ حلال کمائیں گے, ہماری زندگی حلال ہو, ہمارا لباس حلال پیسے سے ہو, ہمارا غذا حلال پیسے سے ہو, تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. ایک شخص سفر میں ہوتا ہے, دعا کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتی کہ مطعمہ حرام, تیرا کھانا پینا حرام ہے, ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک, تیرا کھانا پینا بزنس سب حرام کا ہے, دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جس کا بزنس پورا حرام کا ہو دعا قبول نہیں ہوتی.
بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، جسم کا ایک ٹکڑا بھی اگر حرام سے پلا ہے نا وہ مسلمان نار جہنم میں داخل ہوگا، جسم کا ایک ٹکڑا۔ اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ آج کے ماحول میں حلال کمانا جہاد کے برابر ہے، یاد رکھیں حلال کمانا جہاد کے برابر ہے۔ سچ بولنا بزنس میں، سچی کمائی، حلال کمائی جو نا، بلکہ اگر آپ حلال کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعا دینا۔ جیسا کہ ہماری عادت کیا ہے، ہم بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہمارا اتنا ہی، زیادہ سے زیادہ بھائیوں اور بہنوں کے لیے، جبکہ اصل یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعوت مستجاب دعوت الاخی، اگر آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ بلکہ آپ دیکھیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سجدے میں جا کر 70 لوگوں کا نام لے کے دعا کرتے تھے، صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ سجدے میں دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ دوسروں کے، دیکھیں اگر آپ بیمار ہیں بولے کہ اللہ تعالیٰ فلاں خاندان میں جو نا زید بیمار ہے اس کو شفا دے دے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، یاد رکھ اللہ۔ اگر آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ میرا بیٹا کو جاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فلاں خاندان میں جو زید ہے اس کو جاب دے دے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ جاب دے گا۔ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے سب سے پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگا۔ تو عورتیں ہی رشتہ نہیں آتا ہے بیٹی کا، بولو کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی بیٹی کو رشتہ دے دے، سب سے پہلے آپ کی بیٹی کو رشتہ آئے گا۔ دوسروں کے لیے دعا مانگ، بلکہ آپ دیکھیں گے ابو حمدون القصاب مشہور قاری ہیں، جو قرآن پڑھتے تھے، مشہور قاری، وہ سونے سے پہلے کتاب اٹھاتے تھے، کتاب انہوں نے 300 لوگوں کا نام وہ لکھے تھے، نام لے کے سونے سے پہلے وہ کتاب اٹھا کے نام لے کے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ زید کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر۔ 300 لوگوں کے نام لے کے دعا مانگتے تھے۔ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ جو دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ دوسروں کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح ایک اور کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی، آپ بہت زیادہ پریشان، کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کبھی ڈپریشن میں چل جاتا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے، ڈائریکٹ اللہ سے بولو کہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو میری پریشانی دور فرما، ڈائریکٹ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ڈائریکٹ اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو میری پریشانی کو دور فرما۔ ایوب علیہ السلام 19 سال تک بیمار تھے، 19 سال تک۔ جب ان کی بیوی دیکھتی ہے کہ ایوب علیہ السلام 19 سال تک بیمار ہے، اپنا چھوٹی عورت کے پاس بال بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کا ذریعہ، بال خوبصورتی عورتوں کے لیے، یہ ان کی بیوی جو تھی اپنا بال بیچ کر جو ہے نا، چھوٹی بیچ کر جو ہے نا، پیسہ سے ایوب علیہ السلام کو کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام دیکھتی کہ میری بیوی اتنی پریشان ہے، وہ بھی بیمار تھا، ایوب علیہ السلام کتنے بیمار، گوشت جسم سے گر رہا تھا ایک ایک پیس، اتنے بیمار تھا ایوب علیہ السلام۔ تو ایوب علیہ السلام جب ان کی بیوی بھی بہت پریشان ہو گئی، کھانے پینے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اپنا چھوٹی بیچ کر پیسہ کما کر جو ہے نا لا کے جو ہے نا ان کے شوہر کو لا کے دیتی تھی۔ تو ایوب علیہ السلام دیکھتی کہ میں بھی پریشان، میری بیوی بھی پریشان، اللہ سے کہتی کہ انی مسنی الضر، اے اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو میری پریشانی کو دور فرما۔ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے دعا۔ تو یہاں دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام 100 سال کے ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھا ان کے پاس، اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ انی وہن العظم منی، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے اولاد دے دے بس۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اللہ میں بہت زیادہ قرض دار ہوں تو میرے قرض کو دور فرما، ڈائریکٹ اللہ سے۔ اے اللہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، تب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح ایک اور کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی، وہ ہے کہ نبی پر درود بھیجنا۔ جب بھی دعا ہاتھ اٹھے نا، بولو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا میں درود پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، یہ تو معلوم ہے تمام۔ لیکن ایک اور جو چیز، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحابی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے، کیا صرف پوری دعا میں صرف تم پر درود پڑھتا رہوں، پوری دعا میں صرف تم پر درود پڑھتا رہوں، کیا میری دعا قبول ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی، اگر تم پوری دعا میں شروع سے لے کر آخر تک صرف تم مجھ پر درود پڑھتے رہو گے، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، جو تم پوچھنا چاہتے ہو نا اللہ وہ بھی آپ کو دے دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ صرف پوری دعا میں درود پڑھتے رہنا۔ کبھی کیا کرو، آپ ہاتھ اٹھاؤ،
آپ کو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مت مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے اللہ تعالیٰ. دلوں میں جو وسوسہ جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. لیکن جب ہاتھ اٹھاتی ہیں آپ صرف درود پڑھتے رہو، صرف درود پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ آپ جو مانگنا چاہتی اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے گا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء موقوف بین السماء والارض، وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ درود پڑھا جائے. جب دعا میں درود پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. جس دعا میں درود نہیں ہے وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے لٹکی ہوئی ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک اور وقت جس میں دعا ہماری قبول ہوتی ہے وہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے وقت. معلوم ہے کہ جمعے کے دن جو ہے نا عصر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو تمام کو معلوم ہے. ایک اور جمعے کے خطبے کے وقت جب امام منبر پر بیٹھتا ہے، ایسے وقت مؤذن اذان دیتے ہیں، ایسے وقت جو گیپ میں آپ دعا کیجیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھے اس کے بعد سے لے کر سلام پھرنے تک جو ہے نا آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. کیسے دعا کریں گے آپ؟ امام منبر پر بیٹھ گیا آپ دعا کرو، اللہ امام ہاتھ اٹھا کر ویسے ہی. پھر امام دوسرے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے، اس وقت بھی آپ بغیر ہاتھ اٹھائے کے آپ دعا کر سکتے ہیں. پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ہب لنا، جیسے کہ قبر کی اللہم انا نعوذ بک من العذاب، جو بھی دعا ہے آپ کر سکتے ہیں. اور امام منبر سے لے کر محراب تک جانے کا جو گیپ ہوتا ہے اس گیپ میں بھی آپ دعا کرو جمعے کے دن. اسی طرح جمعے کے دن سجدے میں بھی تم دعا کرو. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَبِلٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. اے لوگوں سجدے میں دعا کرو کیونکہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو جانا ہے جانا، جلد جلدی سجدہ کر کے چل جاتے ہیں. نہیں، چاہے فرض کا سجدہ ہو، نفل کا سجدہ ہو، جو بھی سجدہ ہو آپ دعا کرو. دیکھیں بعض لوگ کیا کرتی ہیں نماز کے علاوہ سجدہ کرتی، یہ سجدہ نہیں ہے. نماز کے سجدے میں اللہ دعا قبول کرتی. وتر نماز آپ پڑھتی اس کے سجدے میں دعا کرو، فرض نماز آپ پڑھتی اس کے سجدے میں دعا کرو، سنت نماز آپ پڑھتی اس کے سجدے میں دعا کرو. سجدے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے. خاص طور پر جمعے کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح بات چیز جیسا کہ ہم 10th پاس ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں تاکہ 10th پاس ہو جائے، کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ کو دعا قبول ہونا، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، یہ دعا یاد کر لو. آسان دعا ہے جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑے تھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان، دیکھیے جو بھی مسلمان دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. آسان ہے. بلکہ اگر آپ احادیث کے اگر آپ دیکھیں گے کتنی ایسے حدیث جس میں ذکر ہے. ایک اور حدیث میں ام سلمہ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہے اگر کوئی مسلمان دعا میں یہ آیت پڑھتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. مشکل ہے لیکن یاد کر لیجیے. اسی طرح ایک اور جو دعا ہے سورہ آل عمران کی شروع کی 2 آیت ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بس اتنا ہے، اتنا پڑھنا ہے. آپ اگر آپ دعا میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. کچھ یہ چیزیں ہی یاد کرنا ہے آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کی. بلکہ ایک اور حدیث، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، صحابی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. ایک صحابی اس طرح پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے دعا کی ہے نا اس کے بعد جو تم دو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. عظیم دعا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے. یعنی کہ یہ کچھ چیزیں ہی اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اسی طرح ایک اور کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے وہ ہے کہ خوشی کے ماحول میں آپ اللہ سے دعا مانگیں. جیسا کہ ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے گھر میں شادی وغیرہ کا ماحول ہوتا ہے یا ٹور کو ہم جاتے ہیں وہاں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. نہیں، خوشی کے ماحول میں آپ دعا کرو، خوشی کے ماحول میں آپ اللہ سے دعا مانگو. غم کے وقت جو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کو قبول کرے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من سر ان یستجاب له عند الشدائد، اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول ہو، حدیث میں آتا ہے کہ فلیکثر الدعاء فی الرخاء، خوشی کے ماحول میں دعا کرو. شادی وغیرہ کا ماحول ہے تب بھی آپ نماز پڑھو، دعا کرو. پھرنے جاتے ہیں آپ وہاں بھی آپ دعا کرو، پھرنے چلتے پھرتے آپ دعا کرتے رہو. جیسا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے کہ یا بنی، اے میرے بیٹے عود لسانک
اے میرے بیٹے تم ہمیشہ دعا کرتے رہنا، ہمیشہ۔ لقمان علیہ السلام کے بیٹے پوچھتے ہیں ابو جان کیوں، ہمیشہ میں کیوں دعا کروں؟ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَةً لَا تُرَدُّ فِيهِ الدُّعَاء، 24 آورس میں ایک ایسا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ چلتے پھر آپ کار میں جاتی پڑھتے استغفر اللہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، دکان میں بیٹھے آپ پڑھتے جاؤ، یعنی کہ اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، کہ خوشی میں بھی آپ دعا کرو، غم کی دعا اللہ تعالیٰ خود بخود قبول کریں گے۔ اسی طرح ایک اور وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ دیکھیں نبی کے وسیلے سے جائز دیں، نبی کے وسیلے سے جائز دیں دعا کر، لیکن نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل جو نا صحیح بخاری مسلم میں حدیث مشہور ہے۔ نیک عمل کا وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے کسی دن تہجد پڑھا ہے، آج آپ کو مصیبت آئی، آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ فلاں دن میں نے تہجد پڑھا ہے، آج میری اس مصیبت کو دور فرما۔ صرف اس دن میں تہجد پڑھا صرف تیرے لیے، اس تہجد کی وسیلے سے آج میری اس دعا کو قبول فرما، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ آپ نے کسی دن صدقہ کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں، کوئی مصیبت آ گئی، آپ بولو اے اللہ میں فلاں دن صدقہ کیا تھا، آج میری اس مصیبت کو دور فرما، اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ یعنی کہ کوئی آپ نے نیک عمل کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں اللہ کے علاوہ۔ بعض علماء نے کہا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھو صرف اللہ کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر بولو کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھاؤں، آج میری اس مصیبت کو دور فرما۔ نیک عمل کا وسیلہ جو شریعت میں جائز ہے، اس طرح نیک عمل کے وسیلے سے اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جو چیز، اگر آپ قرآن پڑھیں گے، پورے قرآن میں 11 نبیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، 11 انبیاء کے، آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کئی علماء کئی انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے، کیسا دعا کرتے تھے انبیاء؟ 11 نبیوں کا دعا جو قرآن میں ہے وہ رب کے لفظ سے دعا کرتے تھے، رب کے لفظ سے دعا میں اگر رب کا لفظ استعمال کریں گے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ آدم علیہ السلام کی دعا معلوم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، دعا کرے آدم علیہ السلام رب کے لفظ سے، اللہ ان کی دعا قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مدین آئے، موسیٰ علیہ السلام اکیلا تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام اکیلا تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے جہار کے نیچے کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تعالیٰ میں فقیر و مجبور ہوں، تو میری مدد فرما۔ کس سے دعا کرتی ہیں؟ رب کے لفظ سے۔ وہی مدین میں ان کی شادی ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، وہی مدین سے اپنے بچے اور بیوی اور بکری کو لے کر مصر کو سفر کرتے ہیں، صرف ایک دعا کی وجہ سے، رب انی لما انزلت الی من خیر۔ اگر آپ دعا کر بولے کہ یا رب میری مصیبت کو دور فرما، دعا میں رب کا لفظ اگر آپ استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے، کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا؟ پہلی جو بات یاد رکھیں، دعا ہر مسلمان ہر نماز کے بعد کرے، ہر مسلمان ہر نماز کے بعد۔ دیکھیں خاص طور پر جو ہے نا اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو پھر اس کے بعد والدین کی اطاعت کرو۔ اہل علم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرنا واجب یاد رکھیں، ہر نماز کے بعد۔ نماز اللہ کا حق ہے، دعا والدین کے حق میں، یہ والدین کا حق ہے۔ دعا نماز پڑھو، نماز کے بعد آپ دعا میں کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی کہ ہر نماز میں، بلکہ ہر مسلمان جو نا دعا کرے۔ جو مسلمان دعا نہیں کرے گا ایسے بندوں پر اللہ کا غصہ نازل ہوگا، ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوں گے۔ کب اللہ ہماری دعا قبول کرے گا؟ سب سے پہلے ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگو، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے طفیل سے، فلاں عالم کے صدقے طفیل سے، نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بڑی تعجب لگے گی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام نہیں آئیں گے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے لوگوں میں آپ کو نہ نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان دے سکتا ہوں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آج ہم بولتے ہیں کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، جبکہ نبی نے خود کہا میں آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتا ہوں، بلکہ آپ دعا مانگو تو اللہ سے مانگو۔ پہلی جو چیز ہے، اگر آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ دوسرا، بدعت نہ کرو کبھی، یہ نہیں کہ اب آج ماحول ہے لوگ کیا بولتے ہیں سر 40ویں بنا لیں گے، بس میت جب اٹھا کر لے جاتی وہی تمام لوگ بیٹھ کر قرآن خوانی کرتے، کیا ہے بدعت؟ کہاں سے نازل ہوگی گھر میں برکت؟ جہاں بدعت ہو وہیں کہیں سکون نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔
جو مسلمان بدعت کرے گا اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تیسرا، اذان ہونے کے فوری آپ جواب دو، جواب دینے کے بعد فوری آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اذان ہو گیا، اذان کا جواب دو، فوری آپ دعا کرو، اللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح جب مرغا بانگ دیتا ہے ایسے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ جب مرغے کی آواز آئے اسی وقت آپ دعا کرو، چلتے پھرتے دعا کرو، پڑھو رب اغفر لی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، جو بھی دعا آپ کو یاد، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ قرآن میں 40 دعا ہے جو رب سے شروع ہوتا ہے، پورے قرآن میں آپ دیکھ لو 40 دعا ہے جو رب کے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان دعا کرے اور حلال کمائی۔ اگر آپ کا رزق حلال ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ حرام رزق میں کوئی برکت نہیں ہے، حلال رزق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ دوسروں کے حق میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جو نا اچھا جواب دے دے، اللہ میری بہن کو جو نا ان کے خاندان میں اچھا رشتہ دے دے۔ اگر آپ دوسروں کے حق میں دعا کریں گے، سب سے پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ کے دوست ہوں گے جو پریشان، آپ ان کے حق میں دعا کرو۔ آپ کے جو استاد ہوں گے جنہوں نے آپ کو مکتب میں پڑھایا ہے اس کے حق میں آپ دعا کرو۔ بلکہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد امام شافعی کے لیے 40 سال تک سجدے میں دعا کرتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو مکتب میں پڑھایا ہے قرآن، کبھی ہم نے ان کے حق میں دعا کیا ہے؟ نہیں، ان کے حق میں دعا کیجئے۔ اسی طرح دعا قبول ہونے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے بولو، اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو میری پریشانی کو دور فرما۔ اللہ میں بہت زیادہ قرض دار ہوں تو میرے قرض کو دور فرما، یقین کے ساتھ۔ بعض لوگ کیا کرتے، دعا کرتے، چلو دعا کریں گے، ملا نہیں تو نہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو۔ آپ دنیا والوں سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ وہ رب ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، جو مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ لیکن مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، یہ نہیں کہ چلو مانگ کے دیکھ لیں گے، ملا نہیں، یقین کے ساتھ اللہ سے، اللہ تو مجھے دے دے وہ چیز، اللہ دے گا اگر آپ کو یقین ہے۔ اسی طرح دعا میں درود پڑھیں گے، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح جمعہ خطبے کے وقت امام جب ممبر پہ بیٹھتا ہے اس وقت اذان ہوتی ہے، اذان کا جواب دیتے دیتے آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جب دوسرے خطبے کے لیے جب امام بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتا ہے، جب امام ممبر سے محراب تک جاتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتا ہے، اور جمعہ خطبے کے سجدے میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ ہر نماز کے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا کرنا ہے، اب آتے ہی نماز کو 10 منٹ کا جو وقت ہے وہ بھی فاسٹ پڑھ کے چل جاتی، نہیں، نماز میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ دعا کریں یہ الفاظ آپ یاد رکھیں، کل الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ کو یاد ہے تو دعا میں یہ دعا پڑھیے، اس کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ دوسری جو دعا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اگر آپ یہ بھی دعا پڑھیں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تیسری جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ چوتھی جو دعا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہم انی اسألک من فضل اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ میں نے 4 دعا آپ کے سامنے ذکر کیا، کوئی ایک یاد کر لیجئے، کوئی 2 یاد کر لیجئے، جیسا بھی ہو سکے، یعنی کہ اگر آپ دعا یاد کر لیں گے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اسی طرح نیک عمل کا وسیلہ، آپ نے صدقہ کرو کسی غریب کو، بولو کہ اللہ تعالیٰ میں نے صرف تیرے لیے صدقہ کیا، آج میری اس مصیبت کو دور فرما، اللہ میں صرف تیرے لیے میں نے تہجد پڑھا ہے، آج میری اس مصیبت کو دور فرما۔ اسی طرح دعا کب قبول ہوگی، اسی طرح خوشی کے ماحول میں آپ دعا کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شادی وغیرہ کا ماحول ہوتا ہے، ٹور وغیرہ کا ماحول، نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ، دعا کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ اگر آپ خوشی کے ماحول میں اللہ کو یاد رکھیں گے، غم میں جو دعا کریں گے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی مسلمان دعا کرے اللہ ان کی دعا کو قبول کرے، اور ساتھ میں دعا قبول ہونے کے لیے ایک عظیم جو شرط ہے وہ ہے توحید۔ اگر توحید نہ ہو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ تعویذ پہنیں گے، قبروں کے سامنے سجدہ اپنا پیشانی جھکائیں گے، نعوذ باللہ، جا کے وہاں قبروں کے سامنے جا کے سجدہ کریں گے، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ مزاروں پہ چادریں چڑھائیں گے، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ نہیں، شرک اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا بیٹا تعویذ پہنتا ہے، آپ کا بیٹا مزار کو جاتا ہے، یا آپ پر واجب ہے کہ ان کو روکیں، آپ کے خاندان والے کئی سے لوگ جو شرک کریں گے، کہاں سے قبول ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ من مات
یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو بھی مسلمان شرک کرے گا، جو بھی مسلمان، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم میں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اسی وجہ سے یہ نار جہنم بھی بڑی خطرناک چیز ہے، جو اسی وجہ سے ہر مسلمان اپنی زندگی میں شرک سے بچے، کبھی شرک کو جو ہے نا اپنے قریب نہ آنے دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی مسلمان دعا کرے اللہ ان کی دعا کو قبول کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔